السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. تو میرا ساتھ دیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے, آمین. تو ہمارا 13واں سبق ہوگا مد کے متعلق. ہم نے جب 5واں سبق پڑھا تھا حروف مدہ کے متعلق, وہاں پر میں لفظ مد کے متعلق سمجھایا تھا. تو مدہ جو عربی لفظ سے نکلا ہوا ہے, مدہ یا مدو کسی چیز کو کھینچنا. تو حروف مدہ کے متعلق ہم نے الگ پڑھا, تو صرف مد کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو مد کیا ہوتا ہے, مد کیسا ہے. تو مد کے متعلق میں نے 5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے جو بہت ہی ملتے جلتے پوائنٹ ہیں, بہت آسان پوائنٹ ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا پوائنٹ, اس کی شکل یاد رکھیں. مد کیا ہے؟ مد اس طرح کا لفظ ہوتا ہے کہ آپ کسی قرآن میں بعض الفاظ پر دیکھیں گے اوپر ایک لمبی لکیر کھینچ کر ڈال دیا جاتا ہے, اسے مد کہتے ہیں. مد کی شکل اس طرح ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ, مد کو ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا چاہیے. ہم نے حروف مدہ میں ایک الف زیادہ پڑھتے تھے, زبر پلس زبر از اکول ٹو ہم نے زیادہ پڑھا تھا آ. تو یہاں پر ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا چاہیے, جیسا کہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. جیم الف زبر جا. مد پڑھتے تو نہیں بلکہ وہ آنے کی وجہ سے اسے کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیم الف زبر جا, حمزہ زبر آ جا, فا یا زیر فی فی امرنا, سین واو پیش سو معمول تھا, جب اس کے پر مد آ جائے تو سین واو پیش سو, حمزہ دو زیر ان سو ان. اس طرح جس حرف پر مد آ جائے اسے ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں. تیسرا پوائنٹ, مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو تشدید کو اچھا دبا کر پڑھنا چاہیے, جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں وَلَضَّالِّينَ آیا ہے. تو الضالین پہلے کھینچنا چاہیے, مد کو کھینچنا چاہیے, اس کا حق ادا کریں. ضال اسے تشدید کو ملا دیں, ضالین وَلَضَّالِّينَ. ضاد الف لام زبر, ضاد الف لام زبر, ضال لام یا زیر لی, ضال. پورے کھینچ کر لاسٹ میں اس لفظ سے ملا دیں ضالین. جیسا کہ اور ایک لفظ ہے سورۃ النازعات میں آپ کو یہ لفظ ملے گا تا. پہلے تا الف زبر تا جو مد آیا ہے اسے کھینچ دو تا, اس کے بعد جو حرف آیا ہے تشدید کے ساتھ آیا خاص طور پر تو اسے ملا لو طامۃ. اب معلوم ہے آپ کو میم کے اوپر اگر تشدید آئے تو وہاں پر غنہ کرنا چاہیے, طامۃ. اس طرح اب چوتھا پوائنٹ جو اس سبق میں یاد رکھنا ہے, حروف مقطعات. اکثر یہ مد حروف مقطعات پر داخل ہوتا ہے. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات سارے کے سارے مسلمان جو الحمدللہ قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ الف لام میم, یاسین, الف لام را, نون, صاد, اس طرح کے مکمل بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں 15 حروف حروف مقطعات موجود ہیں. ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ لفظ مقطعات اگر دیکھیں آپ تو لفظ مقطعات جو ہے قطع سے نکلا ہوا لفظ ہے. قطع کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ دینا, کاٹ دینا, کسی چیز کو الگ الگ کر دینا, اسے قطع کہتے ہیں. تو ہم الف لام میم کو علم, یس, الر ایسا نہیں پڑھتے بلکہ اسے الگ الگ پڑھتے ہیں. الف لام میم, یا سین, الف لام را, اس طرح حا میم, کاف, اس طرح عین صاد. وہ بہت 15 حروف مقطعات آپ کے سامنے موجود ہیں. تو ان حروف کو توڑ کر الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات جو 15 کتاب میں آپ کو دیے گئے ہیں تمام حروفوں پر مد داخل ہوگا. تو جس حرف پر مد ہوگا اسے کھینچ کر پڑھنا چاہیے, جیسا کہ الف لام میم. الف اور میم سادہ پڑھیں گے, لام پر مد ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. یا پر کیا بھی نہیں ہے, صرف کھڑا زبر ہوگا. یاسین, الف لام را, نون, صاد.
اس طرح حروف مقطعات ہیں جو مد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مد کی قسمیں ہیں جو شروع میں بتانا تھا، مگر آپ کو اتنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جب قرآن میں گرامر آپ پڑھیں گے تو اس وقت مد کی قسمیں آئیں گے۔ تو مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد کی 3 قسمیں ہیں۔ مد متصل وہ کہتے ہیں جس لفظ میں، یعنی جو مکمل لفظ ہے، لیٹر نہیں بلکہ ورڈ، یہ جو مکمل لفظ ہے اس پر مد ہو اور اسی کے اندر حمزہ ہو، اور یہ جو حمزہ ہے اسی کے اندر کا حمزہ ہے، تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اگر آپ دوسرا دیکھیں گے، جیسا کتاب میں آپ کو دیا گیا ہے، لا الہ، لا الگ ہے، الہ الگ لفظ ہے، تو الہ کا حمزہ الگ ہے، تو الگ لفظ، یہ حمزہ الگ ہو جائے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد لازم وہ ہوتا ہے جو مد کے بعد تشدید یا جزم آئے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے۔ اس کی قسمیں آپ اجمالی طور پر یاد رکھیں، وقتی طور پر یاد رکھیں، مگر قاعدے کو ذہن میں اچھی طرح بٹا لیں کہ مد کیا ہے اور مد کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔